أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. میں نے یہ بیان کیا تھا کہ تقویٰ کی دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف. اور تقویٰ جہاں سے بھی شروع ہو بالآخر اس کی جڑ دوسرے مقام میں بھی گڑ جاتی ہے. آغاز اس کا محبت الہی سے ہو تو خوف الہی کا پیدا ہونا ایک لازمی اور طبی نتیجہ ہے، اور آغاز خوف سے ہو تو رفتہ رفتہ خوف محبت میں تبدیل ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جنہیں اعلیٰ درجے کا تقویٰ نصیب ہوتا ہے ان کا آغاز بھی محبت ہی سے ہوتا ہے، اور مسلسل ان کی زندگی میں محبت کا پہلو غالب رہتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان میں جو پیدا ہوئے یا کبھی پیدا ہوں گے تقویٰ کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر تھے، سب سے بڑھ کر رہیں گے. اور اس حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا جو خلاصتاً گر ہمیں بتایا گیا ہے وہ محبت کا طریق ہی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کے سوا یہ پیروی ممکن نہیں، یا بصورت دیگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے سوا یہ محبت ممکن نہیں. چنانچہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کے اوپر میں گزشتہ درس میں بھی کچھ روشنی ڈال چکا ہوں. اس سے پہلے چند سال قبل ایک خطبے کا موضوع بھی یہی آیت تھی، مگر آج مختصراً اس کا یہ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک مطلب جو بالعموم سامنے آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس دعوے میں سچے ہو، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنے دعوے کو سچا کر دکھاؤ. اگر تم پیروی کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تم دعوے میں سچے ہو، اور جو بھی اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا ہوتا ہے خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے. یحببکم اللہ، اس پیروی کے بعد تمہاری محبت سچی ثابت ہوگی اور اس کے بعد خدا تم سے محبت کرے گا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے
جو عموماً نظر سے مخفی رہتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اگر خدا کی محبت کی بنا پر نہ ہو تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے اے وہ لوگوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہو، اگر خدا سے محبت ہے تو پھر یہ پیروی کرو، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ کی اطاعت محبت کے ذریعے سیکھی تھی، اور آپ کی زندگی کے ہر شعبے، ہر لمحے پر خدا کی محبت غالب تھی۔ اس لیے وہ جو محبت سے ناآشنا ہیں، جو اس کوچے کے واقف نہیں، ان کے لیے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہت ہی بھاری ہو جائے گی۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ سنت کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ محبت کے ذریعے ہی آسان ہوتے ہیں اور محبت ہی کے ذریعے قطع ہوتے ہیں، لیکن غالب پہلو اللہ کی محبت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بعد میں پیدا ہوتی ہے، اور سنت کا یہ طریق ہمیں سکھا دیا گیا کہ اگر تم نے سنت کو اولیت دے دی اور اس کے نتیجے میں خدا کی محبت ڈھونڈتے ہو تو تمہیں حقیقت میں اول اور آخر کا فرق معلوم نہیں ہے، تمہیں ترجیحات معلوم نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی بنیاد اللہ کی محبت سے شروع ہوگی، پیروی کا آغاز اللہ کی محبت سے شروع ہوگا، اور یہ پیروی تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں بھی مبتلا کر دے گی۔ جس کا یہ مذہب ہے وہی سچا مذہب ہے، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا مذہب ہے، اور اس میں کوئی رخنہ نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس حکمت کو نہیں سمجھتے، قرآن کریم کی اس آیت کا پیغام نہیں سمجھتے، وہ بعض دفعہ سنت کو اولیت دیتے ہوئے اللہ کی محبت سے دور ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں بجائے قریب تر ہونے کے، اور یوں محسوس ہوتا ہے ان کے مذہب میں کہ خدا اور خدائی کا مقصد صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروانا تھا، حالانکہ ساری خدا کی خدائی کا مقصد تو یہ ہے کہ خدا سے محبت کی جائے، اور محبت نصیب نہیں ہو سکتی پیروی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کے بغیر۔ تو حقیقی محبت جو خدا کی محبت کو کھینچتی ہے، اس کے لیے ایک ہی رستہ باقی رہ گیا، اور وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو سنت کے ذریعے خدا کی جائے، یہ مضمون تو پھر بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے، اور خدا کی محبت کا گر سیکھنا ہو تو سنت سے سیکھا جائے۔ اس پر اگر تفصیلی روشنی ڈالی جائے تو عمریں صرف ہو سکتی ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مضمون تو انسانی فطرت پر حاوی ہے، کسی ایک قوم کی عادات سے یا اس کے رجحانات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ گہرا فطرت انسانی سے اس کا تعلق ہے۔ جہاں فطرت انسانی خدا تک ہے، وہیں آپ سنت کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں، وہیں آپ سنت کے فلسفے کو پا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تو ایک اتنا وسیع مضمون ہے جس کا دنیا کی ہر قوم سے تعلق ہے، ہر زمانے کی ہر قوم سے تعلق ہے، اور اس کا حق ایک دو خطبوں میں کیا انسان ساری زندگی بھی ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کوشش کروں گا کہ رفتہ رفتہ آپ کو یہ سمجھاؤں کہ خدا کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے سوا تو چارہ کوئی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس مضمون کو سمجھنے کے لیے مختلف دروازے ہمارے لیے کھولے گئے ہیں، جن کا آغاز قرآن کریم سے ہوتا ہے اور آگے اس کا رستہ سنت کے ذریعے ہم پر کھلتا چلا جاتا ہے اور واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہمیں راز بتائے اور وہ طریق سمجھایا کہ کس طرح خدا سے محبت پیدا ہوتی ہے، ان رازوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے متعلق کچھ ایسی باتیں کہیں اور اس پیار کے انداز میں کہیں کہ ان کا ذکر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے انسان سنتا ہے تو محبت پیدا کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، اس ذکر کے ساتھ ساتھ دل میں محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سنت کا ایک جو یہ پہلو ہے کہ حدیث قدسی سے اس مضمون کو شروع کیا جائے، میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ مؤثر طریق ہے۔ قرآن کریم کے ذکر کے بعد آپ حدیث قدسی کی تلاش کریں، حدیث قدسی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں اس حدیث کو جاری ہوتا دیکھیں تو اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے پیار کا پانا ایک کوشش کے نتیجے میں نہیں، اس کی وجہ سے خدا کے پیار کو پانا ایک کوشش کے نتیجے میں نہیں ہوگا، بلکہ خود رو ندی کی طرح خود بخود بہتی چلی جائے گی یہ محبت، اور انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح میں خدا کی محبت کو پا گیا۔ ایک جاری سلسلہ بن جاتا ہے خدا کا پیار، اور اس سے زیادہ آسان طریق اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اور کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی وہ آیات جن کی میں نے پہلے تلاوت کی تھی گزشتہ خطبے میں، ان میں ایک آیت یہ تھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزام بما کانوا یعملون، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ خدا کی خاطر رات کو اٹھنے والوں اور بستروں سے الگ ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی آنکھ کی ٹھنڈکیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ آیت ہی خود ایک حیرت انگیز محبت کا مضمون ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے عشقیہ کلام میں آپ کو دکھائی نہیں دے سکتی۔ وہ لوگ جو راتوں کو خدا کے لیے اٹھتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا، بے اختیار خدا کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے خدا کے نام پر اس کے پیار کو جیتنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کوئی جان یہ معلوم نہیں کر سکتی، کسی نفس کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اندازہ کر سکے کہ ان کے لیے خدا نے کیا کیا آنکھوں کی لذتیں اور دل کی چاہت کے سامان پیدا فرمائے ہیں۔ جزام بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان باتوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو کہ خدا کی خاطر اپنے سارے اعمال کو ڈھالا جائے، کوئی اجر ایسا سامنے نہ ہو جو جسے ہم جنت کہتے ہیں، کوئی اجر ایسا نہ ہو جس کو ہم دنیا کی مراد سمجھتے ہیں، بلکہ خالصتاً محبت کی خاطر اللہ کے لیے انسان اٹھے اور محبت کی خاطر اسے یاد کرے، اور آخری مقصود رضائے باری تعالیٰ ہو۔ اس مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف رنگ میں بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف یہ حدیث، یہ حکایت منسوب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کہے گا، اے جنت کے رہنے والو، وہ جواب دیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، تمام سعادتیں تیرے پاس ہیں اور سب بھلائی تیرے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم خوش ہو؟ جنت میں رہنے والے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بہتر نعمت نہ دوں؟ جنت والے کہیں گے ان سے بہتر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، یا ان سے بہتر اور کوئی نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم پر اپنی رضا نازل کروں گا، یعنی تم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یعنی عام انسان کی جنت تو وہ جنت ہے جس کا ظاہری الفاظ میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کی جو بھی شکل ہے وہ بھی ہم پر پوری روشن نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی ہم پہ مخفی ہے۔ مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ہمارے لیے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا کہ خدا کے خالص بندوں کی جنت وہ جنت نہیں ہے جسے عام دنیا کے لوگ دودھ کی نہروں اور شہد والی جنت سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے پرے سب سے اعلیٰ مرضی مولا کی جنت ہے، اس میں وہ بسنا چاہتے ہیں۔ اور اس جنت میں وہ مرنے کے بعد نہیں بستے، بلکہ اس دنیا سے ہی بسنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم جو فرماتا ہے لا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دوسروں کو خبر نہیں ہو سکتی سوائے خدا کی محبت کرنے والوں کے، کہ ان کے لیے اس محبت میں کتنی کتنی لذتیں، کیسی کیسی لذتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے دنیا والے کہتے ہیں ظالم تو نے پی ہی نہیں، تجھے کیا پتا کہ شراب کا کیا مزہ ہے۔ تو لا تعلم و نفس سے مراد یہاں یہ ہوگی کہ کوئی دوسرا شخص جس کو خدا کی محبت کا تجربہ نہیں ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کیا لذتیں ہیں جو خدا نے ان کے لیے مخفی کر رکھی ہیں۔ اور لفظ مخفی کرنے میں ایک خاص لطف ہے جسے ہم انگریزی میں سرپرائز کہتے ہیں۔ پر لوگوں کو جن سے پیار ہو ان کے لیے وہ اپنی محبت کے اظہار میں تعجب بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، اور تعجب کا عنصر یعنی سرپرائز کا جز اگر شامل ہو جائے تو اس سے محبت کرنے والے کو بھی زیادہ لطف آتا ہے، اور جس کی خاطر ایک محبت کرنے والے نے ایک اچنبھی بات سوچی ہے، یا اچانک میں اس کو بتاؤں گا، یا اچانک میں اس کو یہ تحفہ دکھاؤں گا، اس کے لیے بھی بہت زیادہ لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلام خالصتاً ایک محبت کر کے گہرے رازوں سے واقف ہستی کا کلام تھا، اور یہ کلام ایک ایسی ہستی پر نازل ہو رہا تھا جو محبت کے معاملے میں سب سے زیادہ آشنا تھی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مخفی پیار کے ہر پہلو کو پایا، اور ایک صاحب تجربہ کے طور پر آپ کی زندگی میں یہ تمام لمحات، یہ تمام واقعات، یہ تمام تعجب انگیز پیار کے اظہار اس طرح جاری ہو گئے کہ آپ کی زندگی کا ایک جزء لا ینفک بن گئے تھے۔ ما اخفی لہم میں ہر قسم کی محبت آ جاتی ہے۔ ایک خاوند کو بیوی سے جو محبت ہے اس کا لطف بھی اس میں آ جاتا ہے، اور ایک دوست کو دوست سے جو محبت ہے اس کا لطف بھی آ جاتا ہے، ایک ماں کو ایک بچے سے جو پیار ہے اس کا لطف بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اخفی لہم کا پہلو انسان کی محبت کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ اس کا کوئی بھی آپ تصور باندھیں، کسی تعلق کا تصور باندھ لیں، اس میں آپ کو یہ اخفی لہم کا مضمون ضرور نظر آئے گا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کچھ میں چھپا کے رکھوں۔ مائیں بعض دفعہ اپنے بچوں کے لیے چیزیں چھپا کے رکھ لیتی ہیں، اور بظاہر یہ اس طرح اپنا رویہ رکھتی ہیں کہ گویا کچھ نہیں کھانے کے لیے، پھر وہ اچانک جو نکال کے دکھاتی ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہارے لیے، تو بچے نہال ہو جاتے ہیں، الٹ کے ماں پہ گرتے ہیں کہ تو نے حد کر دیا، آج تو کمال ہو گیا، ہماری مرضی کی چیز تو نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ دوستوں کے لیے سرپرائز دیتے ہیں۔ کتنا حیرت انگیز کلام ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں، کسی کتاب میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ آپ تلاش کر کے دیکھ لیں کہ خدا کہتا ہے میں بندوں کے لیے پیار کی سرپرائزز رکھتا ہوں، اور اس زندگی میں ہی ان کے لیے مخفی ہوتی ہیں۔
قدم قدم پر اس کے پیار کے نمونے اس طرح ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اور یہ جو آپ کے تجربے میں بھی بات آئی ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طفیل ہے. اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، کیونکہ قرآن نے تو اس مضمون کو سنت سے باندھا ہوا ہے. فرمایا خدا محبت نہیں کرے گا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نہیں چلو گے. اور ہم عام طور پر احمدیہ جماعت میں تو بکثرت اس بات کا اظہار دیکھتے ہیں کہ خدا کی خاطر کوئی انسان کوئی فعل کرتا ہے، پیار کا اظہار کرتا ہے، کوئی قربانی پیش کرتا ہے، تو خدا اس اتنے مختلف رنگ میں اس کا جواب اس کو دیتا ہے، اتنے مختلف رنگ میں اپنے پیار کا اظہار اس پر کرتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میرا تو عمل کچھ بھی نہیں تھا جس کے مقابل پر خدا نے اتنا مجھ سے پیار کیا. یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن عموماً ذہن اگلا قدم نہیں اٹھاتا کہ مجھے کیوں نصیب ہوا. اس لیے کہ یہ طریق میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے سیکھا تھا. اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نے میری ساری زندگی کے اوپر ایک نقش کیا ہوا ہے. اگر وہ نقش نہ ہو تو میں خدا کی محبت کا جلوہ اس حصے میں نہیں پا سکتا. اور جہاں جہاں وہ نقش نہیں ہوگا وہاں وہاں میری زندگی ویران ہوگی، اس میں کوئی حسن نہیں ہوگا. اور اس حصے میں زندگی کے اس دور میں وہ ایک سیر کرنے والا ایک ویرانے سے گزر رہا ہے جہاں اس کو نہ ٹھنڈا سایہ مل سکتا ہے، نہ کوئی خوبصورت موڑ ہے اس کے لیے، نہ کوئی سستانے کے لیے جگہ، نہ پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی. ایسے سفر سے طبیعت اکتا جاتی ہے. لیکن اگر خیال ہو، اگر یہ شعور بیدار ہو کہ لذت کیا ہے اور میں سفر کیوں کر رہا ہوں، اگر شعور مر چکے ہوں تو بعض دفعہ انسان لمبے سفر کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا میں کیا کر رہا ہوں، بے ہوشی اور ایک بے وقوفی کی حالت میں اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا مضمون خدا کی محبت سے باندھ کر قرآن نے عجیب کرشمہ دکھایا ہے. ہر دنیا کا مضمون آسان کر دیا ہے، ہر نیکی کا سفر آسان کر دیا ہے. توحید کی روح ہمیں بتا دی. توحید خالص کہتے کس کو ہے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ پر درود ہم کیوں پڑھیں اور کس طرح پڑھیں؟ ہر پیروی کے بعد جب خدا آپ سے پیار کرے گا تو ہر پیار کے بعد آپ کو اگلا قدم اٹھانا چاہیے. ہر پیار کے بعد بے ساختہ آپ کے دل سے درود اٹھنا چاہیے کہ اے میرے آقا، اے میرے محمد، تیری جوتیوں کے غلام. ہم جیسے ذلیل انسانوں کو بھی خدا محبت کے اظہار فرما رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے تیری پیروی کی تھی، اور خدا کی محبت کا ہر اظہار تیری پیروی سے باندھ دیا گیا ہے. اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے صورت. کس طرح انتشار کے ساتھ ایک پھر توحید پیدا ہوتی ہے اور کبھی نہ ٹوٹنے والی توحید کا مضمون انسان کے سامنے ابھرتا ہے. تو محبت کے ذریعے جو تقویٰ نصیب ہوتا ہے اس میں پھر افتراق کوئی نہیں ہوتا. اس میں مضمونوں کا آگے پیچھے کرنا یا خلط ملط کرنے کا خطرہ باقی نہیں رہتا. یہ وہم نہیں پیدا ہو سکتا پھر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کی توحید کے مقابل پر نہ کھڑا کر دیا جائے. ایسی حیرت انگیز آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اس کی روشنی میں آپ شش جہات میں سفر کر جائیں، آپ کے لیے کوئی ٹھوکر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں. تو تقویٰ اگر سیکھنا ہے تو اس میں شک نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا جائے گا، قدم قدم آپ کی پیروی سے سیکھا جائے گا. لیکن آغاز اس سفر کا خدا کی محبت کے سوا اور نہیں ہو سکتا. بس اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی بن جائے گا کہ ہر سفر کے لیے تم زیادہ راہ لیتے ہو، میرے پیچھے آنا چاہتے ہو، اگر میرے پیچھے چلنا ہے تو میں تو انہی کو بلاؤں گا جو خدا کی محبت کا زیادہ راہ لے کر میرے پیچھے چلتے ہیں. ورنہ میرا سفر ایسا وسیع ہے، ایسے رستوں سے گزرتا ہے کہ اس ذات کے سوا کوئی ذات تمہارے کام نہیں آ سکتا. چند دن میں فاقے مر جاؤ گے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے.
ہاں خدا کی محبت کا مضمون لے کے چلتے ہو تو پھر ہر قدم، ہر وادی پہ تمہارا یہ سفر آسان ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور خدا کی محبت کے نتیجے میں آپ کی پیروی، یہ مضمون ایک تاریخ بن چکا تھا، اور اس تاریخ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ زندہ کر کے دکھایا۔ ایک ایسے دور میں جو دہریت کا دور ہے، جو مادہ پرستی کا دور ہے، جب کئی قسم کے توہمات دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ خدا جانے یہ 1400 سال پہلے کی باتیں تھیں بھی کہ نہیں تھیں، روایتوں میں غلطی تو نہیں تھی، ان سارے شکوک کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل غلام نے اس دور میں اپنی عملی زندگی کا نمونہ پیش کر کے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اور وہی خدا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوا تھا، آپ کی سنت کی برکت سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ظاہر ہوا، اور وہی ادائیں تھیں، وہی پیار کی باتیں، وہی مضمون، اس میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے، مگر کتنے پیار کی بات ہے، اور کوئی شخص جسے تجربہ نہ ہو وہ ایسی بات کر نہیں سکتا۔ جس نے خدا کو عقلی دلیلوں سے سیکھا ہو یا خدا کا تصور عقلی دلیلوں کے ذریعے باندھا ہو، اس کے منہ سے فقرہ جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے لازماً یہ خدا کا کلام ہے، وہ سچا ہے جس پر یہ کلام جاری ہوا۔ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تقویٰ کا مضمون بھی محبت الہی سے تعلق رکھتا تھا۔ محبت الہی کی بنا تھی جس کی وجہ سے آپ نے سنت کی پیروی کی، اور اس سنت کی پیروی کے نتیجے میں ہر قدم پر آپ کو خدا کی محبت نصیب ہوئی، اور آپ کا آخری مقصد خدا سے پیار کا اس کی مرضی تھی۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا سے محبت مجھے اتنی شدید ہے، اتنی گہری محبت ہے کہ اگر خدا کی ساری جنتیں، ساری نعمتیں اٹھا کر خدا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہوں اور خدا کی محبت کے لیے جہنم میں جانا پڑے، تو میں جہنم قبول کر لوں گا اپنے لیے، اور ان نعمتوں کے منہ پہ تھوکوں گا بھی نہیں۔ یہ کلام ایک ایسے شخص کی زبان سے جاری ہو سکتا ہے جو خدا کی رضا کی نعمتیں چکھ رہا ہو روزمرہ، وہ آئندہ کا منتظر نہ ہو، وہ ان چیزوں میں سے گزر رہا ہو۔ جو لذتوں سے آشنا نہیں ہے اس کے منہ سے تو یہ فقرہ جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام میں بھی، جس میں سے چند شعر میں نے پہلے بھی پیش کیے تھے، وہ آج پھر ایک حصہ ان کا پیش کرتا ہوں، اس بات کو خوب کھول کر بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں، خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار، اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب۔ بس خدا کی رضا کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور خدا کی رضا کی جنت ہی ہے جس کے وہ ہمیشہ طالب رہتے ہیں، اور یہ عشق کے بغیر ممکن نہیں۔ عاشق سے ایسی حرکتیں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن دوسرے شخص سے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ایسے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں جن کے نتیجے میں ہم خود یہ جان سکتے ہیں، تجربے سے یہ پہچان سکتے ہیں کہ اصل راز رضا اور پیار میں ہی ہے، نعمتوں میں نہیں ہے۔ چنانچہ آپ میں سے بہتوں کو یہ تجربہ ہوگا، کسی کے لیے، کوئی بچے کے لیے مثلا ماں باپ میں سے کوئی باہر سے آتا ہے
تحفہ لے کے آتا ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، خواہ اپنے ہوں یا کسی کے، ان کی زیادہ نظر تحفے پر ہوتی ہے، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو تحفے کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں پہلے، جب تک اپنے پیار کا چسکا پورا نہ کر لیں، گلے سے چمٹ نہ جائیں، گودی میں کچھ دیر نہ چڑھ بیٹھیں، اس وقت تک وہ تحفہ ان کے لیے ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ تحفہ دینے والا جتنا ایسے بچے کی قدر کر سکتا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی دوسرے بچے کی قدر اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، جس کا تعلق تحفے کی وساطت سے ہوتا ہے اور ہمیشہ تحفے کی وساطت سے رہتا ہے۔ خدا کی نعمتیں ایک تحفہ ہیں، اور ان نعمتوں پر آپ جتنا غور کریں آپ کو خدا سے پیار ہوتا چلا جائے گا۔ مگر عارف باللہ جانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ مضمون سکھایا، یہ تحفے منزلیں ہیں، رستے ہیں، آخری منزل نہیں، یا رستے کی عارضی منازل ہیں، وقفے ہیں۔ ان کے ذریعے آگے بڑھنے کی تمنا پیدا ہونی چاہیے، لیکن مقصود بالذات نہیں ہے، ٹھہر رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی محبت میں آگے سفر کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد گو ان کی خدا کی نعمتوں کے ذریعے ہی خدا سے پیار پیدا ہوتا ہے، مگر نعمتیں بے معنی اور بے حقیقت دکھائی دینے لگتی ہیں اس پیار کے مقابل پر، اور پھر وہ ساری نعمتیں خدا کے پیار کی خاطر لٹا دینے کو دل چاہنے لگ جاتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے اس آیت میں کھول کر بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ دیکھو خدا کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اپنی جان لٹا بیٹھتے ہیں، جو ابتغاء مرضات اللہ، ان تمناؤں میں، ان امیدوں میں کہ کاش ہمیں خدا کی رضا کی جھلکیاں نصیب ہو جائیں۔ اس مضمون کے اول مخاطب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بعض دفعہ جس طرح آپ کے لیے خدا کے پیار کی جنتیں مخفی تھیں، آپ کا ذکر بھی بعض دفعہ خدا اخفا سے کرتا ہے، یہ بھی ایک پیار کا خاص اظہار ہے، اور آپ کے لیے جو مخفی جنتیں تھیں ان میں سے ایک یہ جنت بھی تھی کہ جب اس آیت سے گزرتے ہوں گے بے انتہا عشق اچھلتا ہوگا اللہ کا دل میں کہ میرے مولا نے میرا کتنے پیار سے ذکر فرمایا، میرے متعلق یہ کہا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ ہو کہ آپ کے متعلق یہ کہا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے ایسے بندے بھی ہیں میرے، اس شان کے بندے ہیں کہ میری مرضی کی خاطر اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں۔ کوئی چیز نفس کا بیچ ڈالنے کا مطلب ہے کوئی تمنا ہی باقی نہیں رکھی، نہ نعمت سے کوئی دلچسپی ہے، نہ آرام سے کوئی تعلق، کوئی بھی خواہش نفس ایسی نہیں جو اپنے لیے وہ رکھ چھوڑیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو مرضی مولا کی عادت پڑ گئی ہے، اے مرضی مولا تیری تمنا میں جیتے ہیں، تو ہمیں جھلکیاں دکھاتی چلی جا، اور ہم اپنا سب کچھ تجھ پر فدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو کچھ پایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پایا۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اس قسم کی آیتوں کی تلاش کرنی چاہیے، یہ اس مضمون کو کھولتی چلی جائیں گی، اور قرآن کریم اس مضمون کے اظہار سے بھرا ہے۔ اس کثرت سے قرآن کریم میں ایسی آیتیں پھیلی ہوئی ہیں جو ان کنتم تحبون اللہ کی تشریح کر رہی ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض دوسرے انبیاء کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں، جن میں یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ اگر آپ وہ پڑھیں اور ان پر غور کریں تو آپ کو ہر روز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تازہ رزق عطا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے،
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے ذریعے اپنی خدا سے محبت کا اظہار کیا اور اپنے خدا سے عشق کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ڈھال کر اس عشق کا سچا ہونا ثابت کر دیا۔ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لذتیں مخفی رکھی تھیں اپنے ذکر میں اور اپنے پیار میں، اس کا اظہار آپ نے بارہا نظم میں بھی کیا، نثر میں بھی فرمایا۔ چنانچہ یہ کشتی نوح کی عبارت جو بارہا آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اسی بے اختیار پیار اور اس بے ساختہ عشق کے اظہار پر مبنی ہے جو خالصتاً سچائی کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے، اس کا کوئی بھی تعلق تصنع سے نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے۔ کوئی غیر اللہ سے محبت کرنے والا، کوئی دنیا سے پیار کرنے والا یہ فقرہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ کسی ملا کے دماغ کے کونے میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ فرماتے ہیں ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہی مضمون ہے جو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے، تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ یہ جتنی بھی منازل ہیں اللہ کی محبت اور اس محبت کا اظہار سنت کے ذریعے، یہ بھی خدا کی عطا کردہ توفیق کے سوا انسان طے نہیں کر سکتا۔ اور یہ مضمون بھی ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سمجھایا۔ اور یہ جو پہلے قدم اٹھانا ہے کیسے اٹھے؟ باقی قدم پہلے قدم کی برکت سے خود ہی اٹھنے لگتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پہلا قدم کون سا ہے؟ جب اچانک دل میں خدا کی محبت کا شعلہ اس طرح پیدا ہو کہ پھر اس سے پھلجھڑی کی طرح ایک روشنیوں کا سلسلہ پھوٹ پڑے۔ یہ جو مشکل ہے اس کو آسان کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگنے لگے۔ یہ دعا جہاں تک ممکن ہے ہر احمدی بڑے چھوٹے کو یاد کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے قادیان میں ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا یاد کرنے کی تلقین بھی فرمائی اور پھر آہستہ آہستہ پڑھ کر دوستوں کو سنائی تاکہ یاد کر لیں، اور بعد میں پھر باقاعدہ جماعت کی طرف سے مختلف قطعات کی شکل میں چھپا کر ہر جگہ دکانوں گھروں پر آویزہ ہونے لگی۔ تو یہ چونکہ بہت ہی اہم اور بنیادی دعا ہے، اس لیے ساری دنیا میں جماعت کو یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے انتظام کے تابع کہ یہ دعا سب کو یاد کروا دی جائے۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من احبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من ماء البارد۔
ترجمہ اس کا میں پہلے سنا چکا ہوں. بعض جگہ نسبتاً چھوٹی ہے یہ بعض روایتوں میں یہ دعا، لیکن یہ تفصیلی دعا یہاں ترمذی میں کتاب الدعوات میں درج ہے. اس دعا میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو انسان کی نظر سے بالعموم میں نے دیکھا ہے کہ اوجھل ہو جاتی ہیں. حالانکہ جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہو اس کی نظر سے اوجھل ہونی چاہیے نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا اس لیے یہ خبر دے رہا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کی محبت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اور کیا نعوذ باللہ حضرت داؤد کی مثال دے رہا تھا کہ داؤد سے سیکھو اگر مجھ سے محبت کرنا سیکھنا ہے؟ یہ تو بالکل ہی لغو خیال ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اور قرآن کریم اس مضمون کو بڑی شدت کے ساتھ ٹھکراتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عشق کے مقام میں ایک اتنے بلند و بالا اور عرفہ منزل پر بلند و بالا اور عرفہ مقام پر فائز تھے کہ آپ کے اس مقام کو 7ویں آسمان سے بھی آگے گزر جانے والا دکھایا گیا ہے. اور مختلف انبیاء کو جو مختلف آسمانوں پر دکھایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا خدا کا عرفان یہاں تک تھا، ان کا خدا کی محبت کا تصور یہاں تک تھا، وغیرہ وغیرہ. تو ظاہری طور پر تو یہ کوئی ایسے آسمان نہیں ہیں جن کو دکھایا گیا ہے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں. یہی مضمون تھا کہ خدا کی محبت اور خدا کے عرفان میں کون سا نبی قریب تر ہوا. تو اس مضمون کے سامنے اس حدیث کا یہ ترجمہ اس حدیث کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہا تھا، یہ تو بالکل عقل میں پڑنے والی بات نہیں ہے. اس لیے بھی یہ حدیث بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے بھی یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ اس معاملے میں آپ کی نہیں بلکہ حضرت داؤد کی پیروی کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی سنت کامل ہو اس کی پیروی کو چھوڑ کر ایک پرانے نبی کا ذکر کر کے کہ اس کی پیروی کرو، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. اس حدیث کے مضمون کو سمجھنے کے لیے بھی محبت کا عرفان ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ حدیث سمجھ نہیں آ سکتی. ایک شخص جو اپنے محبت میں بہت بڑھ جاتا ہے، بسا اوقات اس کی اپنے محبوب سے گفتگو اس طرح ہوتی ہے کہ میرے سوا تو نے کس سے پیار کیا ہے، اس کی باتیں بھی مجھے بتا. میرے سوا کس نے تجھ سے پیار کیا تھا، مجھے اس کے قصے بھی سنا. اور یہ ذکر بھی بہت پیار کا مخفی طریق پر ایک عاشق اور ایک محبوب کے درمیان چلتا رہتا ہے. کبھی شکوے کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، کبھی چولوں کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس تمانیت کا رنگ کہ ہاں مجھ سے بڑھ کر کبھی اس نے کسی اور سے پیار نہیں کیا. تو یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا تعالیٰ نے ان واقعات کا اظہار جو گزشتہ انبیاء کے خدا کے پیار سے تعلق کے واقعات ہیں اسی رنگ میں فرمایا ہے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مضمون پیش ہوا ہوگا تو کوئی نئی بات آپ کو معلوم نہیں ہوئی. یہ معلوم ہوا کہ داؤد نے بھی منتیں کر کر کے خدا سے محبت مانگی تھی، اور جو بھی خدا سے محبت مانگتا ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ محبت عطا کر دیتا ہے. مگر یہ مراد نہیں ہے کہ اس محبت کا مقام گویا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے افضل تھا. لیکن یہ جو باتوں کا رنگ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی ایسے پیار کے قصے چلتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان. بسا اوقات محض اشارتاً جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں اور وہ بھی مخفی چل رہے ہیں. چنانچہ اس لحاظ سے میں نے بسا اوقات احادیث پر غور کیا ہے تو میں حیران رہ گیا کہ بہت سی حدیثیں ہیں جن کے مضمون کو ہم دوسروں کے اوپر چسپاں ہوتا ہوا سمجھتے ہیں، دراصل مخفی طور پر
حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مضمون لیے ہوئے تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر انکساری تھی اور اتنی حیا تھی کہ بعض دفعہ ایسے مضمون کو ذکر کرتے ہوئے جس کا آپ کی ذات سے تعلق ہوتا تھا، حیا کی وجہ سے کہ میری محبت ظاہر نہ ہو جائے، کھل نہ جائے سب کے سامنے، یوں ذکر فرما دیا کرتے کہ خدا کے ایک بندے نے ایسا کیا، اور خدا کے ایک بندے سے خدا نے ایسی بات کی۔ اور بعض دفعہ ملتی جلتی باتیں دوسرے انبیاء کی بیان فرما دیا کرتے تھے۔ تو جب خدا کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اس دعوے میں یا اس پیغام میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں موصول ہوا، ایک ذرہ بھی مبالغہ نہیں ہے، ہرگز اس میں کوئی تحدی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے ہم پر۔ یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ بس میں نے نہیں اب تم سے پیار کرنا کہ جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ چلو۔ اس دعوے کا یا اس تلقین کا ذرہ سچا ہے، اور کسی جگہ سے نصیب ہو ہی نہیں سکتا خدا کے پیار کا طریق سیکھنا۔ کسی در سے اب یہ میں نہیں بٹتی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے بٹتی ہے، سارے پیمانے خشک ہو گئے۔ اگر کسی نے خدا سے سچے پیار کا طریق سیکھنا ہے تو سوائے اس کے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور تلاش کرے، باریک نہ دیکھے کیا کرتے تھے اور کس طرح پیار کے راز و نیاز ہوا کرتے تھے آپ کے اور اللہ کے درمیان، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے اختیار میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ یحببکم اللہ، اس کے درمیان میں کوئی صلہ نہیں رکھا، کوئی اور لفظ نہیں رکھا، شرط یہ بیان فرما دی کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، جہاں جہاں آپ گئے ہیں وہیں میں ملوں گا، اور اس طرح ملوں گا کہ میں تمہیں محبت اور پیار سے دیکھ رہا ہوں گا۔ اس لیے یہ مضمون کامل بھی ہو گیا ہے اور مختصر بھی ہے، بہت وسیع بھی ہے اور بہت مختصر اور آسان بھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے ذریعے خدا کی محبت کا اظہار انسان کرنا شروع کر دے اور آپ سے محبت کرنے کے طریقے سیکھ لے، تو جو دل میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ ایک ایسا مضمون ہے جو اپنی ذات میں آپ کی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہوگا اور ہر شعبے میں ایک تبدیلی پیدا کر کے دکھائے گا۔ تقویٰ کے بغیر سیرت میں تبدیلی ممکن نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی جو خدا کی محبت پر مبنی ہو، اس کے بغیر تقویٰ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو میں پھر دہراتا ہوں، وہ پیروی جو خدا کی محبت پر مبنی نہ ہو، اس کے بغیر تقویٰ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ورنہ لاکھوں کروڑوں ایسے آپ کو ملیں گے جو آنکھیں بند کر کے بظاہر پیروی کر رہے ہیں، مولود شریف منا رہے ہیں اور بہت سی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس سفر کا آغاز اللہ کی محبت سے نہیں کرتے، اس لیے وہ پیروی خالی جاتی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، اس سے آپ کے دل میں ایک تقویٰ پیدا ہوگا، اس سے آپ کی زندگی میں مستقل حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو خوب کھول کر مختلف اپنی کتب میں مختلف پیراؤں میں بیان فرمایا ہے۔ تقویٰ کے نتیجے میں انسان کو عقل کیسے حاصل ہوتی ہے، اور تقویٰ اور عقل دراصل ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. فرماتے ہیں یعنی اے ایمان والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا. یعنی تقوی اگر دل میں ہو، اور جس طرح تقوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھا اور بیان فرمایا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک احمدی میں اور ایک غیر احمدی میں، ایک دوسرے مذہب والے میں کوئی فرق نظر نہ آئے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ کسوٹی کا کام دیتی رہے گی، اور اس کسوٹی پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا پڑے گا. زندگی کے کسی شعبے سے انسان احمدی کا تعلق ہو، اگر وہ تقوی پر مبنی ہے نا، اس کے دل میں تقوی خدا نے ڈالا ہے اور اس کا عمل تقوی پر مبنی ہے، تو قرآن کریم کے اس بیان کے مطابق جس کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی، یجعل لکم فرقانا، تمہیں اور تمہارے غیروں میں ایک فرق رکھ دے گا. اب یہ بھی بڑا دلچسپ مضمون ہے. فرق یہ نہیں فرمایا کہ تم فرق پیدا کر لو گے، اور فرق پیدا کر دے گا بھی نہیں فرمایا، فرق رکھ دے گا. بہت ہی عظیم کلام ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا یہ مرقع ہے. فرماتے ہیں یہ جو تقوی ہے یہ بھی چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، تقوی کا پھل بھی خدا کی طرف سے ملتا ہے، اور جو انسان فرق کر کے دکھانا چاہتا ہے اس کے لیے تو کوشش درکار ہوتی ہے، لیکن یہاں سچے تقوی کے نتیجے میں پھل کے طور پر آسمان سے یہ فرق نازل ہوتا ہے. وہ خدا شخصیت میں سجا رہا ہے، رکھ رہا ہے چیزیں کہ یہاں میں یہ فرق رکھ رہا ہوں، اور جو فرق خدا رکھتا ہے اس فرق میں اور پیدا کیے ہوئے فرق میں انسان کی کوششوں سے جو فرق پیدا ہوتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. خدا کا رکھا ہوا فرق بالکل اور چیز ہے، وہ کیفیت ہی اور ہے. اس کی کوئی تشبیہ آپ دنیا میں دے نہیں سکتے کسی چیز سے. ایک خلق ہے جو انسان اپنی کوشش سے بناتا ہے، اور ایسا خلق آپ کو دنیا کی ہر تہذیب میں دکھائی دے گا. وہ بھی ایک فرق ہوتا ہے. غیر اخلاقی قوموں کی نسبت اخلاق یافتہ قومیں اخلاق زیادہ بہتر ہوتی ہیں. وہ جو اخلاق باختہ قومیں ہیں ان میں اور اخلاق یافتہ قوموں میں ایک ایسا فرق ہے جو ہر ایک آدمی کو دکھائی دیتا ہے. مگر یہ جو فرق ہے جو مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ خدا رکھتا ہے. ان اخلاق یافتہ قوموں میں یہ لوگ بالکل ممتاز دکھائی دیتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تقوی کے نتیجے میں ایک اخلاقی برتری عطا فرماتا ہے. وہ ان کے مقابل پر یوں لگتا ہے جیسے زمین کو آسمان سے کوئی نسبت نہیں. ان دنیا والوں کے اخلاق کو ان خدا سے اخلاق ماننے والوں کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رہتی. اور پھر وہ فرق کیا ہے؟ وہ عقل کل ہے، جس کو آپ اخلاق کہہ لیں یا نور کہہ لیں یا تقوی کا عملی اظہار کہہ لیں، جو نام بھی آپ دیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی آیت کی روشنی میں تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں پر چلو گے، راہوں میں چلو گے. یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا. تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا. یہ جو بات ہے اٹکل کی بات میں بھی ایک نور ہوگا، یہ بھی ہر فاہم صاحب فہم جانتا ہے کہ یہ بات صاحب تجربہ کے بغیر کوئی بیان نہیں کر سکتا. بسا اوقات آپ صحابہ کی روایات میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات کہی اور خدا نے اسی طرح پوری کر دی.
اور یہ بات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بعض غلاموں کے متعلق یہ خبر دی تھی کہ اگر وہ خدا پر قسم بھی کھا جائیں گے تو خدا ان کے پیار کی وجہ سے ان کی قسموں کو پورا کر دے گا، حالانکہ خدا کی طرف سے ان کو خبر نہیں دی گئی ہوگی۔ تو جو وعدہ دیا گیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کی بنیاد قرآن کی اس آیت میں ہے یجعل لکم فرقانا، اور بعد میں فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک نور پیدا کرے گا جس کے ذریعے تم چلو گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ نور ایسا کامل ہوتا ہے کہ اٹکل سے بھی بات کرے اگر کوئی آدمی تو خدا اسے سچی کر دکھاتا ہے۔ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا، اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا۔ اب یہ وہ نور ہے جس کا دنیاوی کوشش سے کمائے ہوئے اخلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا جس نور کو سمجھتی ہے اس کا تو آنکھوں سے تعلق ہے یا بصیرت سے تعلق ہے، لیکن کانوں میں نور کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے تصور میں تو یہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ حرکت میں کیسے نور ہو سکتا ہے؟ سکون میں کیسے نور ہو سکتا ہے؟ اور زبانوں اور بیانوں میں کیسے نور ہو سکتا ہے؟ لیکن صاحب تجربہ جانتا ہے کہ تقویٰ کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہو جاتا ہے، اس میں ایک چمک آتی ہے، اور دنیا بھی اس فرق کو دیکھنے لگتی ہے۔ یہ ایک ایسا فرق نہیں ہے جو انسان کے اندر ہی صرف محسوس ہوتا رہو، یہ فرق ہر جگہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں، وہ راہیں نورانی ہو جائیں گی، یعنی رستوں پر اپنا نور چھوڑتے چلے جاؤ گے۔ جس طرح ایک کیمیاوی روشنی سے منور ہونے والی چیز بسا اوقات جن جگہوں پر چلتی ہے اس کیمیاوی مادے کا کچھ نہ کچھ اثر پیچھے چھوڑتی چلی جاتی ہے، اور کچھ عرصے تک وہ رستہ چمکتا رہتا ہے۔ یہ مشاہدہ وہ جو جانتے ہیں اس قسم کی کیمیاؤں کو جن کے اندر خدا نے چمکنے کا مادہ رکھا ہوا ہے، وہ کرتے بھی ہیں اور تماشے کے طور پر دکھا بھی سکتے ہیں۔ وہ لکیر جہاں جہاں سے وہ گزرے گی چیز، وہ پیچھے ایک لکیر چھوڑتی چلی جائے گی جو چمکتی رہتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا نے جو تقویٰ کے اندر نور رکھا ہے اس میں بھی یہ کیفیت ہے، جن راہوں سے یہ لوگ گزرتے ہیں ان راہوں کو چمکا دیتے ہیں۔ غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔ یعنی لطف کی بات یہ ہے، پھر ان راہوں کی تشریح فرمائی۔ یہ گلیاں ظاہر کی گلیاں مراد نہیں ہیں، کیونکہ جس نور کی بات ہو رہی ہے اس کا ان ظاہری گلیوں سے تعلق نہیں۔ فرمایا غرض جتنی راہیں تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔ یہ مضمون تو بہت ہی وسیع اور بڑا دلچسپ ہے۔ میں نمونے کے طور پر ایک آدھ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، مگر خلاصہ یہی ہے کہ محبت ہے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور ثابت کرو کہ تمہیں محبت ہے۔ محبت ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اس محبت کو اتنا بڑھا دے گی اور اتنا چمکا دے گی کہ اس پیروی کے نتیجے میں خدا تم سے محبت کرنے لگے گا اور یقین سے بھر جائے گا کہ تمہاری محبت سچی ہے، اور اس رستے پر سفر کے دوران تمہیں نور نصیب ہوگا، تمہیں تقوی عطا ہوگا، تمہیں عقل کل معلوم ہوگا،
کہ عقل کل جس کا قصہ سنا کرتے تھے یہ ہے کیا، کس طرح ہر بات انسان کی درست ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے روشنی حاصل کرے۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اس کے مضمون کا ایک اور حصہ رہتا تھا جو میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا، کیونکہ جماعت کے سامنے اس مضمون پر غور کرتے ہوئے ایک پروگرام رکھنے کی طرف میرا دل مائل ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرف ہے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں جب اس مضمون کو میں کچھ اور آگے بڑھاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بہت ہی روشن ایک خدا تعالیٰ نے رستہ میرے لیے کھولا، اور یہ بھی اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے اور راہیں روشن کرتا ہے، اور وہ انشاءاللہ ایسا رستہ ہے جس کے نتیجے میں آئندہ دور دور تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی اولادوں کی راہیں بھی روشن کرتا چلا جائے گا، اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس مضمون کو میں کھول کے بیان کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج جمعے کے بعد کچھ جنازے ہوں گے، جن میں سب سے پہلے تو ایک سیرا لیون سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ ہمارے وہاں کے ایک بہت ہی پرانے اور مخلص احمدی جماعت کے فدائی تھے، اپاپا یا کیا لفظ ہے، الحاج یحییٰ کمارہ صاحب، وہ وفات پا گئے ہیں، تو ان کے جنازہ غائب کی درخواست کی گئی ہے۔ دوسرے ہمارے ایک مبلغ ہیں موریشس کے، مکرم رفیق احمد صاحب جاوید، ان کے بھائی کا جنازہ ہم نے پیچھے پڑا تھا، اچانک حادثے میں فوت ہو گیا تھا امریکہ میں۔ ان کے والد صاحب بھی تھوڑے عرصے کے بعد ہی وفات پا گئے، یا تو صدمے کا اثر تھا یا ویسے ہی عمر زیادہ ہوگی، مگر بہرحال یہ دو صدمے اس خاندان کو اوپر تلے دیکھنے پڑے۔ محمد لطیف صاحب سندھی دارالصدر غربی ربوہ میں رہتے تھے، ان کی بھی وفات کی اطلاع ملی ہے۔ اسی طرح ہمارے سیکورٹی کے افسران میں سے مبارک احمد صاحب ساہی کے خسر، مکرم چودھری رشید احمد صاحب باجوہ کی وفات کی اطلاع آئی ہے، ان کی بھی نماز جنازہ ہوگی۔ اور سیدہ افضل بی بی صاحبہ جو مکرم سید محمد یحییٰ صاحب اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ سائنس کالج فیصل آباد کی والدہ تھیں، ان کی بھی نماز جنازہ ہوگی۔ اور اسی طرح آخر پہ مکرم چودھری فضل صاحب گوندل، یہ دو ہیں کٹھے، محمد اسلم صاحب گوندل، خانوال ضلع گجرات کی اطلاع ہے، کٹھے دونوں کی، یہ پتہ نہیں وہ کہیں غلط لکھتا ہے، ولد لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کس طرح لکھا گیا ہے۔ کہاں ہے ہادی علی؟ نہیں، کیونکہ ویسے تعجب ہے کہ دونوں کو اکٹھی کیسے وفات ہوئی۔ بہرحال جو بھی ہے شکل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے جو بھی وفات شدہ ہے، ایک یا دو، ان کی نماز جنازہ غائب ہم پڑھیں گے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.